میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک ایگزامپل, MRI مشین چاہیے جی, چاہیے ان کو, ٹھیک ہے, اب وہ MRI مشین اب اپروو ہو چکی ہے, اس کے ٹیکنیشینز اس پہ پمس کے اندر ٹریننگ لے رہے ہیں 7 بندے. سر میں آپ سے گزارش کروں, اب ظاہری بات ہے یہ وہ ساری چیزیں جو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بھائی کتنی چیزیں آپ کی مانی. سر یہ 2005 کا زلزلہ, ہم وہاں پہ تھے, آپ کو بھی یاد ہے, آپ بھی تھے وہاں پہ, سر پورا پاکستان آزاد کشمیر پہنچا تھا. ہم آج بھی ان کے کسی جو جائز مسئلہ ہے اس کی خاطر آواز اٹھانے کو تیار ہیں, لیکن میں کشمیر کے بچے مروانے کا قائل نہیں ہوں. بالکل, کہ میں یہ کہوں کہ نکلو, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ نکلو, خون بہا دو, یہ آزادی کی جنگ ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سمینہ صاحبہ کا کیا جائے گا, یا افتخار صاحب کا میرا کیا جائے گا؟ گزارش سنیں سر, میری ایک منٹ سن لیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بات چیت کریں, آپ بات چیت کریں, بات چیت ضرور کریں جی. ایک سیکنڈ, پھر سر بات چیت ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر, ان کو کرنے تو دیں. نہیں میں ان کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں, خدا کے واسطے انہوں نے جو جاری کیا اپنا بیانیہ تحریری طور پہ, آپ اس کو پڑھ لیں, آپ پڑھ لکھ کے لوگ ہیں. بہت ناممکن ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں ہو سکے گا. آپ والی بات, ایئرپورٹ بنائیں, MIR دیں, میں کہتا ہوں ہاسپٹل, بہترین ہاسپٹل دیں, بہترین تعلیم دیں, وہاں پہ PC بنا یا نہیں بنا, بڑے ہوٹلز بنے نہیں بنے, اب کیا ہوا؟ نہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سر دوسری بات, دوسری دیکھیں, اس وقت ایکشن کمیٹی کے مطالبات پاپولر ہیں, میں وہ بھی عرض کروں کیوں پاپولر ہوتے ہیں. جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے نا کسی انسان کا, وہ بندے کو بڑا پاپولر بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ لاہور میں کوئی تاجر اٹھ کے آج یہ اعلان کر دے کہ کل سے میں ساری مارکیٹیں بند کر دوں گا, میرے ساتھ ملو, ہم حکومت سے ٹیکس زیرو کروا لیں گے, لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے. لوگوں کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے. سر یہاں پہ کوئی ایک آدمی آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی میں آپ مجھے لے کر آئے, میں ہر بندے کو. سر وہاں کے سابق وزیر اعظم کا آن دی ریکارڈ بیان ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بجلی کے ریٹس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھت کے اوپر جو ٹینکی ہیں ان کے اندر جو گرم کرنے والا پانی کا راڈ ہوتا ہے لگا دیا ہے, باڑے پورے گھر کو مویشیوں کے باڑوں میں وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں بھائی, وہ کریں. آخری جملہ عرض کر دوں, آپ نے ثاقب وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں, انہیں لوڈ شیڈنگ اتنی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بجلی ملے گی تو ہم استعمال کریں گے. آپ کو لوڈ شیڈنگ کا فیس نہیں ہے, دیکھیں نا, ہم بجائے اس کے, لیکن وہ کہتے ہیں 22 گھنٹے ہمیں کرنی پڑتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک طرف ایک بات کہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج نہ کرے, حکومت ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم زیادتی نہ کرے, دوسری طرف ہمیں یہ کہنا چاہیے ایکشن کمیٹی والے پرامن احتجاج جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کرنا چاہیں, کسی کھلے میدان میں کرنا چاہیں. آپ پورا کشمیر بند کر کے بیٹھے, مجھے بتائیے سڑکیں بند ہیں راولہ کوٹ کی, سڑکیں بند ہیں کوٹلی کی, کوئی مریض جا نہیں سکتا, کسی کے گھر میں دوائی نہیں پہنچ سکتی, یا کسی کا علاج نہیں ہو سکتا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے حقوق آپ چھین رہے ہیں روڈ بند کر کے. یعنی روڈ بند کرنے کا کلچر, سڑکیں بند کر کے ملک بند کرنے کا کلچر, پہلے ہم لاہور جیم کریں گے, یہ تو کلچر وہاں سے آیا نا, پھر میں کراچی بند کروں گا, پھر میں اسلام آباد بند کروں گا, پھر میں پشاور بند کروں گا. بھائی خدا کے لیے ملک کو چلنے سے بند کرنے کے لیے ملک میں آپ سیاست کر رہے ہیں. رائے صاحب وہ کون سی سٹیج آتی ہے جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ اور اب مزید جو ہے وہ گنجائش نہیں دی جاتی؟ اف یو الاؤ می تو میں پلیز اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ملک صاحب نے ایک پوائنٹ ٹیک اپ کیا کہ جو ہماری گورنمنٹ کے آفیشیلز ریپرزنٹیٹیو جو لاسٹ ٹائم نیگوشیشنز کے لیے چلے گئے تھے, اختلاف یا سارے معاملہ خراب وہاں سے ہوا. ایک تو آپ لوگ وہاں پہ چلے گئے, آپ گڈ جیسچر کو بھی برا سمجھ, میری عرض سن لیجیے, آپ گڈ جیسچر کے لیے چلے گئے, لیکن آپ وہاں سے سب کچھ مان کے بھی تو آگے نا, آپ وہاں پہ معاہدہ بھی کر کے آگے کہ اوکے آپ جو کچھ کہہ رہے ہو ویل ڈو دیٹ فار یو. آج آپ بیٹھ کے کہتے ہو کہ ڈے ون سے لفٹ نہیں کرانی چاہیے تھی. نہیں, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ڈیل کرتی, بالکل ڈیل کرتے وہ لوگ, اور یہ سپروائز کرتے سچویشن کو. فنڈز چاہیے تھے, ہاسپٹل بہتر کرنے تھے, MRI مشین بھیجنی تھی, ایئرپورٹ کا PC1 بننا تھا. 2 کہ اس کے اوپر وہ کمیٹی کے کچھ ممبران کچھ اور ویو پوائنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایئرپورٹ کا کہا گیا تھا بنا کے دے رہے ہیں, 23 میں اس کے اوپر کوئی سروے بھی ہوا تھا, اب ہمیں کہہ دیا گیا چیف سیکرٹری آفس کی جانب سے کہ یہاں پہ ایئرپورٹ نہیں بن سکتا, فیزیبل نہیں ہے. سو ان کا کچھ ویو پوائنٹ اس پہ ڈفرینٹ ہے, بٹ دیٹس ناٹ دی ڈیبیٹ ہیئر. دی میٹر از ویری ویری ڈیلیکیٹ. جب ہم لوگ وہاں پہ انوالو ہوئے اور گئے, اور جب ہم نے سب کچھ کہہ دیا کہ جناب ویل ڈو دیٹ فار یو, ہم معاہدہ کر کے اسلام آباد واپس فلائی آؤٹ کر رہے ہیں, تو وہاں سے پھر وہ یہ فساد سٹارٹ ہو گیا نا کہ ایک دفعہ آپ نے ان کو ہوپ دے دی کہ آپ جو بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویل ڈو دیٹ فار یو. آپ اسی ٹائم پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ایئرپورٹ بناتے ہیں, ہسپتال بہتر کر کے دیتے ہیں, بجلی کا نظام بہتر کرتے ہیں, ٹیلی فون کا نظام بہتر کرتے ہیں, سڑکیں بہتر کرتے ہیں. 12 سیٹیں کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے, الیکشن ہونے دو, 2/3 میجورٹی میں جو بھی آئے گا کل کو امینڈمنٹ کر لینا اور 12 سیٹیں اڑا دینا. آج بیٹھے بیٹھے جب وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی جو آپ نے ہم سے پرومسز کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہے, تو آپ آج بیٹھ کے مجھے کہتے ہو کہ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. آپ کو سر ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. غلط ہے یا صحیح, بہت تو بات تو پوری ہونے دیں. یہ 2 باتیں نہیں مانی گئی تھیں, افتخار صاحب بات پوری ہونے دیں. سارے مطالبات اسٹریٹ وے وہاں پہ انکار کر دیتے نا, اسٹریٹ وے انکار کرتے وہاں پہ. جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تبھی پبلک کو بتاتے,
نمبر 2 یہاں پہ مجھے بہت ساری انفارمیشن آج صبح ملی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ریزن کہ انفارمیشن کا فلو نہیں ہے وہاں سے, انٹرنیٹ بند ہے. میری بہت سارے رپورٹرز ان سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور سورسز سے بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نہیں کر پا رہا تھا. وہاں پہ حالات و واقعات کمیٹی کی جانب سے بھی جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں ان کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے. اس کو رپورٹ ہونے دیں, لوگوں کو ریئلٹی بتائیں پلیز کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اب وہاں پہ آپ صرف کوئی ایک سورس بیٹھا ہوا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا یا کراس دا بارڈر بیٹھا ہوا کوئی ایک سورس رپورٹ کر دے کہ جناب وہاں پہ 4 سیویلین مار دیے گئے یا شہید ہو گئے, وہ خبر سر 400 بندے مارے, سر میری یار سن لے, وہ تو خبر بن گئی. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے مجھے وہ بھی تو بتانے دو نا بھائی. کوئی بندہ وہاں پہ آن سپاٹ ہمیں جانے دو, ہمیں رپورٹ کرنے دو کہ دس از واٹ دے ہیو ڈن اینڈ دس از واٹ دے آر اپ ٹو. دونوں اطراف سے ہمیں رپورٹ. لیکن ملک صاحب اس کے اندر ایک بیلنس ہے نا سر, اس کے اندر بیلنس ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی, ابھی افتخار صاحب نے بھی کہا, سمیرہ نے بھی کہا کہ جناب اشرافیہ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ایک جگہ پہ امیر خاندانوں کو, یہ اشرافیہ ہی ہے نا, ظاہری بات ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب ان کو ٹیکسیشن کے والے سے ہاتھ نہ لگائیں, اور جب آپ ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو سیلری کلاس غریب آدمی پھر وہ ٹیکس. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, اب سیاسی جماعتوں کے پاس جو منشور تھے, میں نے کئی بار شاید یہ جملہ کہا ہوگا کہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے منشور میں ایک بات شامل ہے, ایک جملہ شامل ہے, آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا. اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا یہ منشور ہوتا ہے, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ کمپرومائز کرتے ہیں. کوئی تاجروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, کوئی صنعتکاروں کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے, کوئی پراپرٹی سیکٹر میں آ کے جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر میں آ کے کمپرومائز کر جاتا ہے. آپ کے ہاں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی کوئی تباہی کے دھانے پر نہیں ہے, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں. اچھا, پاکستان کے پاس مضبوط معیشت ہے آج بھی. فرق صرف جس پہ افتخار صاحب بھی تنقید کرتے ہیں, یہ جو لوگوں کو جس کے اثرات پڑتے ہیں عام آدمی کے اوپر, وہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے مابین جو ڈفرنس ہے, فرق ہے, وہ گیپ کتنا بڑا ہے, وہ کم ہوا یا بڑا ہے. جب وہ کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو رہا ہے, لیکن یہ بڑھتا چلا گیا. افتخار صاحب کوئی کامنٹ کریں. میں یہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سر اصل میں سسٹم کی بات ہے, سسٹم نہیں ہے. جتنی باتیں میرا دوست کہہ رہا ہے یہ کیا ثابت کر رہا ہے, سسٹم نہیں ہے. پیسہ جب تک باہر سے نہیں کماؤ گے کیسے چلاؤ گے. صحیح. بچے جتنے پیدا کر رہے ہو ان کی شرح دیکھ لو اور اپنی آمدن کی شرح دیکھ لو. جب تک یہ گیپ کو نیرو نہیں کرو گے تو آگے کیسے جاؤ گے. اور پیسے کمانے کے لیے اس نے بات کی کاٹن کی. جب کاٹن پیسے دے رہی تھی تو آپ نے کاٹن کے علاقے ختم کر دیے, وہاں پہ سارا شوگر کین لگا دیا جو آپ نہیں لگا سکتے تھے. یعنی قوانین کی آپ نے وائلیشن کی. اور کنہوں نے کی, جو اشرافیہ سے تعلق تھے, انہوں نے مشینری بھی وہ بنائی کہ انہوں نے مشینیں بنائی, انہوں نے زون کس کی فیکٹری کی بات کریں, تمام اور جتنے بھی لوگ انوالو ہے. دیکھو اس میں وہ پنجاب میں بھی ایک کیس ہوا تھا. میں کہتا ہوں ایک کیس کی بات نہیں ہے, ایک کیس کی بات نہیں ہے. یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹ خریدے جا رہے ہیں کنسورشیم بنا کے, اس میں ایک ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے. نہیں مائی ڈیئر. اور یہ جو زمینیں میرے دوست نے کہا کہ لے کے پلاٹ رکھ دیے پہلے, یہ کوئی پیداواری عمل ہے, یہ کچھ جابس پیدا کرتی ہیں, یہ بہت ظلم ہے. اور اس کے نتیجے میں ہم زراعت کو کھوئے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر آنے والے دن میں ہم زراعت سے کھوئے جا رہے ہیں. رائے صاحب یہ جو زراعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس میں ایک جو کاؤنٹر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھائی جان اب جو ہے نا وہ دنیا ان چیزوں سے ترقی نہیں کرتی. اب آپ آئی ٹی کی طرف جائیں, ٹیکنالوجی کی طرف جائیں, کنسٹرکشن یہ مطلب انڈسٹریز کی طرف جائیں, وہ آپ کو ایکچولی ترقی لے کے دیتی ہے. زراعت کے بل بوتے کے اوپر اب ترقی. ود ریسپیکٹ ٹو یو مسٹر منصور, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایسا کوئی ملک بتا دو جس نے زراعت میں سرمایہ کاری نہ کی ہو, اور جو تم آئی ٹی کہہ رہے ہو زیادہ سرمایہ کاری کی ہو, اور زراعت میں سرمایہ کاری کم کی ہو. ٹھیک.